شریف ڈاکٹرائن کا ایک ذکر کیا تھا. شریف ڈاکٹرائن کا انٹرنیشنلی ایکٹیو ہوتا ہے, بلکہ اٹارنی جنرل صاحب خالد جاوید خان صاحب کل ہمارے پاس آئے ہوئے تھے. میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ جناب کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک کنوکٹڈ مجرم کو پاکستان کی عدالتوں کی جوریسڈکشن سے باہر بھیجا جائے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے, آئیے دیکھتے ہیں. کیا ملکی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی واقعہ ہوا کہ ایک سزا یافتہ مجرم کو عدالتی جوریسڈکشن سے باہر بھیج دیا جائے اور پاکستانی عدالتوں کی جوریسڈکشن سے باہر بھیج دیا جائے؟ 1947 سے لے کے جب تک یہ کارنامہ انجام ہوا کہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا جائے. دیکھیے, ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا اور کھلاڑی تقریباً وہی تھے, اس میں دوسری سائڈ پہ لوگ موجود تھے. جی اعتزاز احسن صاحب, اٹارنی جنرل آف پاکستان کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا, سن 2000 کا ریفرنس تھا اور کھلاڑی بھی وہی انوالوڈ ہیں. تو کھلاڑی کیا واقعی اس دفعہ بھی انوالو تھے نواز شریف صاحب کو باہر لے جانے کے لیے اور شریف ڈاکٹرائن پھر کام کر گیا؟ ہاں, ان کے ساتھ 2 مرتبہ ہو چکا ہے کہ یہ انہوں نے ایڈوانٹیج لیا ہے. یہ جو ان کا طریقہ جو شریف ڈاکٹرائن میں کہتا ہوں, وہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ سارے ادارے کو محسوس بھی نہ ہو کہ اس کے گرد انہوں نے کس طرح گھیرا ڈال لیا ہے اور اس پہ ڈال بھی لیا ہو, اور بڑے انوسینٹ لوگ ججز اب لاہور ہائی کورٹ یا پنجاب کے ججز یوں ہی بدنام ہو رہے ہیں, جبکہ چند ہیں جو ان کے شاید, اور وہ بھی بڑے غیر موہوم سا ہم کبوتی ہنر انہوں نے ڈالا ہوا ہے. وہ ڈالتے کس طرح ہیں؟ اب آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے کتنے ججز ہیں, وہ ریٹائر ہونے لگتے ہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد بڑا لافلی ان کے 2 سال گزرنے کے بعد ان کو لے جاتے ہیں سینٹ میں. ان کو جانا ہی نہیں چاہیے, ان کو تو خود انکار کرنا چاہیے, پر جس کا تعلق نہیں ہے کوئی بھی مسلم لیگ نواز سے, اس کو وہ سینٹ میں لے جاتے ہیں. ایک کو صدر بنا دیتے ہیں, 4-5 کو سینیٹرز بناتے ہیں, ایک کو پی سی بی کا چیئرمین بنا دیتے ہیں. اب پی سی بی کا چیئرمین سپریم کورٹ کے جج کو کیا معلوم ہے کیا کرکٹ ہوتی ہے اور کیا لانگ آن ہوتی ہے, کیا تھرڈ مین ہوتا ہے, کیا 3 پوائنٹ ہوتا ہے. یہ ان کو چیئرمین بنا دیتے ہیں. کیونکہ ایک کریٹ کر دیتے ہیں اورا اباؤٹ دیم کہ ہم بڑے فیاض ہیں. آپ نے دیکھا کہ ان کی بارے میں شجاع نواز نے اپنی کتاب دی کراس سارڈ میں جنرل آصف نواز جب وہ تھے آرمی چیف, انہوں نے ان کو کوٹ کیا تھا ان کی کتاب میں, اور آج تک کوئی ایکشن نہیں لیا نواز گورنمنٹ نے, نواز لیگ نے ان کے خلاف کہ یہ جھوٹ بولا ہے. انہوں نے کہا سب کور کمانڈر کو نواز شریف نے BMW کا 7 سیریز دے دی تھی, اور مجھے بھی, میں مری بلا کے مجھے کہا جب میں چلنے لگا سی آف کر رہے تھے کہ یہ کون سی کار آپ لیے پھر, وہ کوئی ٹویوٹا کراؤن لیے پھر, کہا یہ نہیں تمہارے آپ کے لیے, اور فوراً منگائی ایک برانڈ نیو, اور وہ BMW اس کی چابیاں پکڑا دی. تو یہ شریف ڈاکٹرائن ہے کہ یہ بالکل شریف ڈاکٹرائن اعتزاز احسن صاحب کیا جنرل پرویز مشرف پہ بھی استعمال ہوا؟ کیونکہ جو یہ معاملہ ہے, جنرل پرویز مشرف خود ندیم ملک کے پروگرام بلکہ آپ کو سنا بھی دیتے ہیں, انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں جی 2008 میں نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں اور 2009 میں سعودی سڈنلی ان کو اتنے پیسے دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں $1.5 ملین تو آپ کم قیمت بتا رہے ہیں جو مجھے پرسنلی گفٹ ملا. کیا کہا تھا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. ایک ایگریمنٹ سعودی عربیہ کے ساتھ ہوا کہ ان کو جو ٹرائل ان کی ہو رہی ہے یہ روک کے یہ آپ وہاں بھیج دیں ہمارے پاس, یہ 10 سال وہاں رہیں. وہ 10 سال کی ڈیل ان کے ساتھ ہوئی اور یہ چلے گئے. آپ کو شاہ عبداللہ سے جو مراٹھی کب ملی؟ 2009 $1.5 ملین کے قریب کوئی رقم تھی جو انہوں نے آپ کو دی, جسے آپ نے لندن کا فلیٹ بھی خریدا. یہ بات درست ہے؟ 1.5 تو بہت کم ہے یار, لندن کا فلیٹ از مچ مور دین $1.5 ملین بائی دا وے. پھر آج سچ بتائی دیجئے کہ انہوں نے کیا دیا تھا. نہیں فارگیٹ اٹ, یہ پرائیویٹ افیئر, لیکن ظاہر ہے اسی سے میں نے یہ دبئی کا بھی فلیٹ لیا ہے, لندن کا بھی فلیٹ لیا. جی اعتزاز احسن صاحب, پرویز مشرف صاحب چیف ایگزیکٹو آرمی چیف بننے سے پہلے کیا ان کی سعودی بادشاہوں سے دوستی تھی؟ اور فارگیٹ اباؤٹ اٹ, آپ بھی 5 سال حکومت میں رہے, آپ لوگوں نے بھی سوال نہیں اٹھایا. نواز شریف صاحب بھی 5 سال حکومت میں رہے, انہوں نے بھی سوال نہیں اٹھایا. تو کیا یہ اس NRO کی قیمت تھی جس میں سارے انٹرنیشنل پلیئرز انوالو ہوئے اور پھر انڈائریکٹلی یہ پیمنٹ جنرل مشرف کو پرسنل تحفہ کر کے دی گئی؟
یہ جو پیمنٹ ہے یہ تو کسی کنسیڈریشن کے لیے ہی لگتی ہے نا, جو پرویز مشرف کہتے ہیں فارگیٹ اٹ, اٹ از اے پرائیویٹ افیئر, اور اس سے بھی زیادہ تھے, اور لندن کا فلیٹ میں نے اسی سے خریدا تھا. یہ تو ایک بہت بڑا اقبال جرم کر گئے ہیں. یہ تو پرویز مشرف اپنے زبان سے کیا بیٹھے ہیں, وہ تو کوٹ ہوئے تھے آصف نواز آرمی چیف. یہ آرمی چیف تو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ مجھے انہوں نے پیسے دیے اور میں نے اس سے فلیٹ خریدا. ان کو کیا ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ ایز چیف آف آرمی اسٹاف یہ کیسے پیسے لے رہے تھے, پکڑ رہے تھے. یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ہمارے فارن منسٹر یا ڈیفنس منسٹر یا ہمارے پرائم منسٹر نے اقامے رکھے ہوتے ہیں. اقامے ضروری نہیں ہے کہ تنخواہ لی جائے. اقامے سے آپ اکاؤنٹ سوئس بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, آپ سوئٹزرلینڈ میں کھول سکتے ہیں, لکسٹنسٹائن میں کھول تو سکتے ہیں. یہ ڈرٹی ڈیلز جو آپ کرتے ہیں بیٹھ کے اعلیٰ عہدوں پہ, یہ اس کی پیمنٹ ہوتی ہے. there are no free lunches in the world. نہیں, فری لنچ ان دی ورلڈ, اور خاص کر یہ ہمارے ہمسائے میں جو ہے ممالک, یہاں تو کوئی فری لنچ نہیں ہوتا. ابھی بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں پرویز مشرف صاحب آئے اور مطلب ہے زندگی آرام کی گزار رہے ہیں, وہ انہی کی بدولت ہے, اور وہ بھی کوئی فری لنچ تو نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.